السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک پیغام کو آپ لوگوں کے پاس لے کر آئے، اور یہ پیغام اللہ اور اس کے رسول کا پیغام، کہنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج، بولنے والا بھی محتاج، ہم سب لا الہ الا اللہ کے محتاج ہیں۔ میرے بھائی، ہم لوگ اس دنیا کے اندر جو بھیجے گئے وہ اس یقین کو بنانے کے لیے بھیجے گئے۔ ہم لوگ جو اس دنیا میں بھیجے گئے وہ لا الہ الا اللہ کا یقین بنانے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی بول نہیں، اور محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی قول نہیں۔ لا الہ الا اللہ جتنا بولا جائے گا محمد رسول اللہ اتنا نظر آئے گا۔ لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا، اور محمد رسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی، اور محمد رسول اللہ طریقوں کی تبدیلی۔ آج ہمارے طریقے کیوں تبدیل نہیں ہو پا رہے؟ کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ کو کہنا بھلا دیا، لا الہ الا اللہ کو بھلا دیا، اس کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ میرے بھائی، اپنے مقصد کو جانو، اپنے مقصد کو پہچانو۔ ہم لوگ دنیا کے اندر دنیا بنانے نہیں بھیجے گئے، ہم لوگ دنیا کے اندر دنیا کمانے نہیں بھیجے گئے، ہم لوگ دنیا سے دل لگانے نہیں بھیجے گئے، ہم لوگ اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ فرمایا اصل کامیابی وہ ہوگی بندہ اس حال میں اپنے اللہ سے ملاقات کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو، ورنہ خدا کی قسم ادھر کچھ بھی کر کر چلے جاؤ، کتنے ہی بنگلے بنا لو، کتنی گاڑیاں بنا لو، کتنی ڈگریاں چھاپ لو، لیکن اگر اللہ ناراض ہوا، خدا کی قسم دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے واسطے اپنے مقصد کو جانو، اپنے مقصد کو پہچانو۔ ہم لوگ دنیا کے اندر دنیا بنانے نہیں بھیجے گئے، ہم لوگ دنیا کے اندر دنیا کمانے نہیں بھیجے گئے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ ہم سب کون ہیں میرے بھائی؟ الحمدللہ ہم سب کون؟ الحمدللہ ہم سب کون؟ آواز نکالو نا بھائی۔ الحمدللہ ہم سب کون؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان۔ ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہمارے جسم کے اندر جو روح، جس کو ہوا کا جھونکا کہا جاتا ہے، اس نے عالم ارواح کے اندر اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے ایک اقرار، ایک وعدہ کیا۔ وہ کیا اقرار اور کیا وعدہ تھا؟ یا اللہ، ہم دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے، اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر، مبارک سنتوں پر، مبارک عملوں کے اوپر زندگیوں کو گزاریں گے۔ لیکن دنیا کے اندر آئے، دنیا کی چمک کو دیکھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی غلاظت کو دیکھا، دنیا کے گٹر کو دیکھا، اور دیکھ کر اس کی گندگی کے اندر اپنے منہ کو ایسا مارا، ایسا مارا، ایسا مارا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ، ہمیں ادھر رہ کر جانا ہے، ہماری عیاشیوں کا ڈے ہے، جتنی عیاشیاں کرنی ہے ہمیں ادھر کرنی ہے۔ آخرت کے اندر جو ہوگا دیکھا جائے گا، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمیں اپنی حرام خوریوں سے باز نہیں آنا ہے، ہمیں اپنی حرام خوریوں سے باز نہیں آنا ہے، اللہ کے حکم کو اپنی زندگیوں میں نہیں لانا ہے، اللہ کے حکم کو اپنی زندگیوں میں نہیں لانا ہے۔ مال سے ہونے کے یقین کو بنانا ہے، فیشن میں خوبصورتی کے یقین کو بنانا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو اپنی زندگیوں میں نہیں لانا ہے۔ اس کے اندر ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، اپنی جانوں پر ایسا ظلم نہ کرو۔ ہم لوگ اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے، لیکن آج ہم لوگ خود دیکھ لو، خود اندازہ لگا لو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم لوگ دنیا کے معاملات کو اتنا جانتے ہیں، لیکن دین کے معاملات ہمارے کو نہیں معلوم ہے، دین کے معاملات ہمارے کو نہیں معلوم ہے۔ اصل تو ہم لوگ دین کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ہم خود اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم لوگ کر کیا رہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ چاہتا ہے، میرا بندہ میرے پاس آئے اور کامیابی کے ساتھ آئے، اور کامیابی کا دار و مدار نہ مال، نہ ملک، نہ عہدہ،
نہ ڈگری، نہ صنعت، نہ تجارت، نہ وزارت، نہ میری سوچ، نہ میری چلاکی، نہ میری ذلت، نہ میرا مال، نہ میری دکان، نہ میرا بنگلہ، نہ میری گاڑی، نہ میرا لالچ، نہ میری ہوشیاری. خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کسی چیز میں کامیابی کا دار و مدار نہیں. کامیابی کا ایک واحد دار و مدار کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک طریقہ، مبارک سنت، مبارک عمل. جو اس کے اوپر زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے کامیاب کون لوگ ہیں؟ مال والے کامیاب، ملک والے کامیاب، عہدے والے، رینجرز والے، پولیس والے، حکمران، سیاستدان، یہ لوگ کامیاب. کوئی کامیاب نہیں ہوگا جس کا میرا رب قرآن پاک میں ذکر فرما رہا ہے وہ کامیاب ہوگا. کون کامیاب ہوگا؟ جو جہنم سے بچایا جائے گا اور جنت میں داخل کرا جائے گا. خدا کی قسم وہ کامیاب ہوگا. بھائی بات کو غور و فکر سے سنو، معمولی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری کائنات کے بنانے والے کی بات ہو رہی ہے. یہ کھیکیاں اور یہ دانت بعد میں نکالنا میرے بھائی، یہ کھیکیاں اور یہ دانت بعد میں نکالنا، ہنسی مذاق بعد میں کرنا. آج ہمارے یقین کیوں نہیں بن پا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دین کو مذاق بنا لیا، ہم نے دین کو مذاق بنا لیا. الحمدللہ ہم سب کون ہیں میرے بھائی؟ الحمدللہ ہم سب کون ہیں میرے بھائی؟ نام کے مسلمان، کام مسلمانوں والے نہیں ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مان رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن آپ کی سنت کو نہیں اپنانا چاہ رہے. داڑھی رکھوں گا لوگ کیا بولیں گے؟ ملا بولیں گے. ٹوپی لگاؤں گا لوگ کیا بولیں گے؟ حاجی صاحب بولیں گے. اس لیے ہمیں نہ داڑھی رکھنی ہے نہ ٹوپی رکھنی ہے، ہمیں اپنی حرام خوریوں میں رہنا ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں شرم آ رہی ہے. اللہ کے واسطے میرے بھائی ایسا ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر. اللہ کے واسطے اپنے مقصد کو جانو، اپنے مقصد کو پہچانو. اس مقصد کو جاننے کے لیے، اس مقصد کی پہچان کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں معبود فرمایا. جتنے بھی نبی آئے سبوں نے ایک ہی بولو کو بولا، ایک ہی بات کی دعوت دی کہ اے لوگو اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا وہ کامیاب، جس نے بات کو نہیں مانا وہ ناکام. ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین کہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب ایک بلند آواز سے بولنا، آواز گونجنی چاہیے. قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ آواز نکالو نا یار، میری آواز نہیں نکل رہی، اپنی تو نکالو. قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ اب دین کو کون پھیلائے گا؟ میرا باپ پھیلائے گا یا تمہارا باپ پھیلائے گا یا کوئی عالم دین یا کوئی مفتی ممبر پر بیٹھ کر، دانت نہیں نکالنے بھائی، ممبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلانے کا حق رکھتے ہیں. اللہ نے یہ ذمہ داری ان کے ذمہ لگا دی، ہمارے کو بریو ذمہ کر دیا کہ تم لوگ دنیا کما کر میرے پاس آنا. اللہ کے واسطے میرے بھائی اللہ نے قرآن پاک میں یہ ذمہ داری ہمارے ذمہ لگائی، نہ کہ ہمارے باپ نے لگائی، نہ کہ عالم دین نے لگائی، نہ کہ مفتی نے لگائی، نہ کہ پیر صاحب نے لگائی، نہ کہ بابا جی نے لگائی. اللہ نے لگائی، قرآن پاک میں لگائی. کیا فرمایا؟ اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے. تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بھلا اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، بھلی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے منع کرے. ایسے لوگ پورے فلاح پانے والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں. تو ختم نبوت کی برکت سے اس کلمے کو عام کرنا میری، تم لوگوں کی، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری، اور اس کو عام کرنا ہر گلی کے اندر، ہر گوچے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر چوراہے کے اندر عام کرنا کس کا کام؟ کس کا کام؟
ہاتھ کھڑا کرو نا، کس کا کام ہے میرے بھائی؟ کلمے کو عام کرنا کس کا کام؟ ہم سب کا کام۔ اللہ کے واسطے اپنے مقصد کو جانو، اسی مقصد کو یاد کروانے کی محنت، فکر اور کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایک کے پاس جا کر بھی سوشل میڈیا پر مجبوراً یوں کرنا پڑ رہا ہے، ناچنا گانا پھیلانے والے ہم لوگ، بے حیائی کو پھیلانے والے ہم لوگ، فحاشی کو پروموٹ کرنے والے ہم لوگ، ہماری مستورات کو بے پردہ کرنے والے ہم لوگ، ہماری مستورات کو فیشن لیول بنانے والے ہم لوگ، ہماری مستورات کو چھوٹے چھوٹے چست لباسوں میں لانے والے ہم لوگ۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، پردہ اللہ کا حکم ہے، میرے تمہارے باپ کا حکم نہیں ہے کہ دل مانا تو کرا، دل مانا تو نہیں کرا۔ پردہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ایک ایک سے پوچھے گا، اور ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اللہ کے واسطے اپنی خواتین کی حفاظت فرماؤ اور پردے کی تاکید کرو۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہوں گا، نہ کوئی عالم دین ہوں میرے بھائی، نہ کوئی مفتی ہوں، جتنا علم میرے پاس تھا اتنا علم آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا۔ اور کیوں لے کر آیا؟ کیونکہ میرے نبی، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اگر ایک آیت تم کو معلوم ہے تو تمہارے اوپر فرض ہے اس کی تبلیغ کرنا۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہوں گا۔ آخری بات بول کے بات کا اختتام کرتا ہوں۔ قبر کے اندر سب سے زیادہ دو چیزوں کے اوپر عذاب دیا جائے گا۔ قبر کے اندر سب سے زیادہ دو چیزوں کے اوپر عذاب دیا جائے گا۔ ایک وہ جو جان پوچھ کر نماز کو چھوڑے گا، اور ایک وہ جو پیشاب کے اندر احتیاط نہیں کرے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرما لے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے، ہماری صلاحیتوں کو دین کے اوپر لگا دے، ہماری صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر فرما دے۔ خدا کی قسم اصل کامیابی وہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔